اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ میری ایک تحریر پہ مبنی ہے۔ مشاہدات ابن حسن کے بینر تلے میں لکھتا ہوں، اور اس میں سے ایک اقتباس ہے جس کا نام ہے توجہ و تندرستی۔ یہ میری آج ہی کی تحریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ طبیعت کچھ ناساز ہے، تو جس طرح سے بیگم صاحبہ دیکھ بھال کر رہی ہیں، اپنے کام کاج گھریلو مصروفیات کو چھوڑ کر بار بار میرا حال دریافت کر رہی ہیں، جس طرح میرے وہ صدقے واری جا رہی ہیں، جتنی زیادہ توجہ مجھے دے رہی ہیں، اسے دیکھ کر تو نعوذ باللہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہو۔ تو آگے عرض کرتا چلوں، میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے جو میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی ہے اس کی روح سے معذرت کے ساتھ۔ کچھ کہندے نے لک دی پیڑ، کچھ کہندے نے چک، اصل گل ابن حسنا اندروں گئی مک۔ تو حضور، جو بات شروع ہو، جو کہانی شروع ہو، اس کا اختتام تو ہونا ہی ہوتا ہے، تو اس میں رونا دھونا کیسا؟ اس کے علاوہ ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے، اور یہ اتھینٹک ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان کی ترجیحات کو دیکھوں تو سب سے پہلی اور اولین انسانی ترجیح ہے زندگی، اور دوسری ترجیح ہے صحت کاملہ و تندرستی۔ باقی انسان کی تمام تر خواہشات، ضروریات، ترجیحات اور طلب انہی دو ترجیحات کے تابع ہیں۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، جیسے حضرت انسان کے طبی طور پہ زندہ رہنے اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے کچھ بنیادی ضروریات ناگزیر ہیں، جیسا کہ کھانا، پانی، لباس وغیرہ، یا پھر جنسی طلب کہہ لیں۔ ایسے ہی حضرت انسان کے ذہنی طور پہ تندرست و توانا اور متوازن رہنے کے لیے کچھ مادی اشیاء سے ماورا احتیاج اور ضروریات ہیں، جن کو پورا کیے بغیر انسان نہ تو تندرست رہ سکتا ہے، نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ مثلاً ہر ذی نفس چاہتا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے پیار ملے، اسے محبت ملے۔ اور میری طرح کے جو خود غرض ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ پیار، محبت، توجہ، یہ صرف یک طرفہ چاہتے ہیں۔ ایسے حضرت انسان کو خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، اس کے لاشعور میں یہ خواہش ہر لمحہ انگڑائی لیتی رہتی ہے کہ اسے بھرپور توجہ ملے، اور وہ جہاں بھی ہو صرف وہی جانے محفل ہو، وہی مرکز محور و توجہ ہو۔ خواتین و حضرات، بہت سے صاحب ثروت خواتین و حضرات شاپنگ کرتے وقت اپنی ضروریات کو مد نظر رکھنے کی بجائے
دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر بہت سی اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی خریداری کرتے ہیں۔ یہ اسی حس کا شاخسانہ ہے کہ خواتین و حضرات مضحکہ خیز حلیے بناتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اور تو اور سجنے سنورنے کا معاملہ بھی اسی حس کے زیر اثر ہے۔ نوٹ، میں تحریر پڑھ رہا ہوں تو وہاں نوٹ لکھا ہوا ہے۔ جو دوست فیس بک پہ جا کے میری تحریریں پڑھنا چاہیں، جیسی بھی جھوٹ سچ ہوتی ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بندہ ناچیز تو مہوشوں، ماجبینوں، ماں رخوں، پری رخوں، لالا رخوں، نازنینوں، گل بدروں، دل نشینوں، نازک انداموں کی توجہ کا ازل سے ہی طلبگار رہا ہے، اور یہ جتنی بھی توجہ ہو کم ہے۔ آگے عرض کرتا چلوں، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ فتویٰ لگانے کی بجائے غور فرمائیے گا اور اس حالت سے گزر کے دیکھیے گا، پھر یہ آپ کو اس بات کی جو وہ درست یا غلط ثابت ہونے میں آسانی رہے گی۔ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں۔ تو میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، جو ذی نفس طلب توجہ سے ماورا ہو جائے، وہ خود چھوٹا موٹا خدا بن جاتا ہے۔ آگے عرض کرتا چلوں، جو مجھے حرف مدعا میں نہیں رکھتے، جو مجھے حرف مدعا میں نہیں رکھتے، وہ سب میرے دست دعا میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کے ابن حسن احمد کا شعر کہہ لیں یا میری ورڈ کہہ لیں۔ تو چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، آئیے آپ کو چند اشعار سناتا ہوں، ان سے لطف اٹھائیے۔ وہ غرور جمال میں گم ہیں، وہ غرور جمال میں گم ہیں، مدعی عرض مدعا میں ہے۔ دوسرا شعر ہے، بے رخی پہ تیری ہم آج کچھ ایسا روئے۔ حالانکہ آج بیگم نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، میں تو ویسے ہی نشکرہ ہوں۔ تو یہ شعر ہے، بس آپ شعر سے لطف اندوز ہوں، میری کفیر پہ مت جائیے یا میری نشکری پہ مت جائیے۔ بے رخی پہ تیری ہم آج کچھ ایسا روئے، جس طرح دودھ کی خاطر کوئی بچہ روئے۔ اس معاملے کو یہی روکیے، سوچنا موقوف کیجیے، پھر سوچ لینا۔ تو اگلا شعر سماعت فرمائیے۔ یوں نظر انداز کر کے ظلم ڈایا ہے بہت، بے رخی نے تیری مجھ کو آزمایا ہے بہت۔ اگلا شعر، بشر سمجھ کے کیا تھا نا یوں نظر انداز، مجھے بشر سمجھ کے کیا تھا نا یوں نظر انداز، مجھے، آپ کو کہہ رہا ہوں، بشر سمجھ کے کیا تھا نا یوں نظر انداز، لے میں بھی چھوڑ رہا ہوں تجھے خدا بنا کے۔ اگلا شعر، تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے، تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے، جنوں خرد کے مقابل ہے کیا کیا جائے۔ اور جنوں شنوں مجھے کوئی نہیں، ایسے بس دل لگی کے لیے۔ اگلا شعر سماعت فرمائیے۔ بھیگ جاتی ہیں اس امید پر آنکھیں ہر شام،
بھیگ جاتی ہیں اس امید پر آنکھیں ہر شام، شاید اس رات وہ مہتاب لب بام آئے۔ بھیگ جاتی ہیں اس امید پر آنکھیں ہر شام، شاید اس رات وہ مہتاب لب بام آئے۔ آخر میں بہادر شاہ صاحب کا شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ تو آخر میں خواتین و حضرات، میری دعا ہے جو اپنے حسن و التفات کا صدقہ و خیرات بندہ نہ چیز کو عطا کرے اس کا بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر، فقط توجہ کا طلبگار ابن حسن۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، میرا مسل پل ہوا ہے کمر کا۔ اللہ حافظ۔